الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی درود شریف میں نہ صرف درود پڑھنے بلکہ لکھنے سے متعلق بھی کچھ واقعات بیان کروں گی۔ ایک شخص نے خواب میں ابو العباس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے درود اور سلام کی فضیلت پر 40 نامی جو کتاب لکھی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا اور لکھا تھا، یہ اسی کا انعام ہے۔ ایک محدث کو یعنی حدیث لکھنے والے کو وفات کے وقت خواب میں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ جو درود اور سلام لکھا، اس کے انعام میں مجھے مغفرت بخش دی گئی۔ اسی طرح ایک اور محدث کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا، تو انہوں نے کہا کہ میری مغفرت کر دی گئی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں ان 2 انگلیوں سے بکثرت لکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم عبداللہ بن محمد المروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد رات کو بیٹھ کر حدیث کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جس جگہ بیٹھ کر ہم یہ کام کرتے تھے، وہاں سے نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا گیا یہ دونوں حدیث کے وقت جو درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ نور اسی کا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن دارم کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث نقل کرتا تو یوں لکھتا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا جو کچھ میں لکھا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ لیا، پھر اس کو غور سے دیکھا اور فرمایا یہ بہت عمدہ ہے۔ اس بات کو اور بھی لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح محدثین کی ایک جماعت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ حضرات وفات پا گئے تو خواب میں دیکھے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، اور اس کا سبب یہی معلوم ہوا کہ جب بھی وہ کوئی حدیث لکھتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے۔ ابو العباس کا بیان ہے کہ جب میں کتب حدیث وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو درود کا لفظ لکھتا لیکن سلام کا لفظ نہ لکھتا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، اپنے آپ کو 40 نیکیوں سے محروم کیوں کرتے ہو؟ یہ 4 حرف ہیں، ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان کو شمار کیا۔ الحسن بن موسیٰ کہتے ہیں کہ جب میں حدیث لکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام لکھنا چھوڑ دیتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جلدی جلدی تحریر مکمل ہو جائے۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا نام لکھتے ہو تو درود اور سلام کیوں نہیں لکھتے، جس طرح مجھ پر ابو عمر والتبری درود و سلام پڑھتا اور لکھتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے پر میں بیدار ہو گیا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ کر لیا کہ آئندہ جب بھی میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھوں گا تو پورا درود اور سلام لکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو علی الحسن بن العطار نے کہا کہ میرے لیے ابو طاہر المخلص نے اپنے ہاتھ سے چند اجزاء تحریر کیے۔ میں نے ان میں یہ بات بھی لکھی دیکھی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے ابو طاہر سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں جب میں حدیث لکھتا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو میں درود اور سلام نہ لکھتا۔ پھر میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سے رخ انور پھیر دیا، پھر میں دوسری طرف سے گھوم کر سامنے آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ میری طرف سے رخ اقدس پھیر لیا۔ میں تیسری مرتبہ سامنے آیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری طرف سے رخ اقدس کیوں پھیر لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تم اپنی کتاب میں میرا ذکر کرتے ہو تو مجھ پر درود اور سلام نہیں بھیجتے۔ وہ وقت اور یہ وقت کہ اب جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتا ہوں تو ساتھ ہی لکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ حمزہ القطانی کا بیان ہے کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو میں صرف صلی اللہ علیہ لکھ دیتا اور وسلم کا لفظ نہ لکھتا۔ پھر میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، مجھ پر پورا درود اور سلام نہیں بھیجتے؟ اس خواب کے بعد میں نے جب بھی صلی اللہ علیہ لکھا ساتھ ہی وسلم بھی لکھنا شروع کر دیا۔ شفاء الاسقام میں ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن کے حوالے سے یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ ایک عالم نے حدیث کا نسخہ لکھا اور اس نے یہ کیا کہ درود اور سلام کو لکھنے کے بجائے اس کی جگہ صرف سواد لکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اس نسخے کو لے کر ایک رئیس کی خدمت میں پہنچا جسے ایسی چیزوں کی کافی رغبت تھی۔ اس رئیس نے اس کی کافی خاطر اور مدارت کی اور بہت کچھ اظہار مسرت کیا اور اس لکھنے والے کو انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر کسی طرح رئیس کو اس عالم کی یہ حرکت پسند نہ آئی کہ اس نے سواد لکھا تھا۔ اس نے اس عالم کو اپنے پاس سے نکال دیا، ہر قسم کے انعام و اکرام سے محروم کر دیا اور اسے دور دراز مقام پر جلا وطن کر دیا۔ وہ شخص اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتا مر گیا۔ یحییٰ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ ہم سے بیان کیا کرتا تھا کہ ایک بصری حدیث لکھا کرتا تھا اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو جان بوجھ کر درود و سلام چھوڑ دیتا تھا۔ وہ یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ کاغذ کو بچا سکے۔ میں اس کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، اب اس کے دائیں ہاتھ میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ گویا کٹ کٹ کر گر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حکایت بھی نقل کی گئی ہے۔ ایک اور آدمی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے سلم لکھ دیتا تھا تو وہ اس وقت تک نہ مرا جب تک اس کا ہاتھ کاٹ نہ دیا گیا۔ اسی طرح ایک کاتب بھی اسی طرح سلم لکھا کرتا تھا تو مرنے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ اسی طرح ایک اور کاتب کا آدھا جسم بیکار ہو گیا اور ایک کاتب ایک آنکھ سے اندھا ہو کر مرا۔ یہ شخص بازاروں میں مانگا کرتا تھا۔ یہ درود شریف لکھنے سے متعلق آپ کو کچھ مختصر سے واقعات میں نے بیان کیے ہیں۔ ان سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں پر لکھیں تو اس کے ساتھ پورا درود اور سلام لکھیں اور سواد یا سلم کے ساتھ شارٹ فارم میں مت لکھیں۔ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے لیکن پورا درود و سلام نہیں لکھا گیا تو آپ اس پر اپنے ہاتھ سے درود و سلام لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں کافی درود شریف کی بکس جب پڑھتی ہوں تو ایک ایک صفحے پہ بعض اوقات 20 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں پورا درود و سلام نہیں لکھا ہوتا۔ تو میں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں تو اس لیے پھر میں نے ایک سٹیمپ بنوا لی ہے اور کہ جس میں اس سٹیمپ میں پورا درود و سلام لکھا ہے، تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود شریف نہیں لکھا تو وہاں پہ میں وہ سٹیمپ لگا دیتی ہوں۔ تو بہت سے طریقے ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو اس کے ساتھ پورا درود و سلام بھی لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہماری بخشش کا سامان پیدا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔